بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان سے ہرگز متجاوز نہ ہونا، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرتا ہے بس یہی لوگ ظالم ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229۔ اللہ تعالیٰ کی حدیں کیا ہیں اور ان کے پامال کرنا، ان کو توڑنا اور ان میں ترمیم کرنا یا ان کو منسوخ کرنا، ساقط کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جتنے بھی جرائم ہیں ان کی سزائیں شریعت نے متعین اور مقرر کر دی ہیں۔ جس ریاست میں ہم رہتے ہیں اس کا وجود خالص کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوا ہے، اس لیے اس ریاست کے اندر جو حدود اور قواعد اور ضوابط اور قیود مقرر ہیں وہ اسلامی ہیں۔ قتل کا بدلہ قتل ہے، اور زانی کی سزا جو شادی شدہ ہے رجم ہے، شراب پینے والے کی سزا بھی متعین ہے، چوری کرنے والے کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو دیگر جرائم کی سزائیں متعین ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لاگو فرمایا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے اس ملک میں مختلف ادوار میں ان کے اندر ترامیم بھی کی گئی اور ان کو ساقط بھی کیا گیا۔ جیسا کہ قتل کی سزا قتل تھی تو ایک قانون پاس کیا گیا، ایک بل لایا گیا کہ یہ ظلم ہے اور یہ کہ قتل کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے، یا تو عمر قید دی جائے، دوسری تیسری سزائیں یعنی ترامیم کی گئی۔ یہ ظلم ہوا۔ اور جو چوری ہے اور جو معاشرے میں یہ ڈکیتی ہے، مال کو چھیننا ہے یا چوری کرنا ہے، ایک تو مال کو چھیننا ہے اور ایک چوری کرنا ہے۔ چوری ہوتی ہے کہ چھپ کے کوئی چیز اٹھا لینا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اور اس کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سزا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاگو فرمائی تھی، مشہور واقعہ ہے کہ ایک قریش کی عورت سے چوری ہو گئی، چوری والا جرم ہو گیا۔ وہ کیونکہ ایک معزز قبیلے سے تعلق رکھتی تھی تو باتیں ہوئی کہ کیوں نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سفارش کی جائے اور بتلایا جائے کہ یہ قریش کی معزز عورت ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور یہ کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے لایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ چہیتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ضرور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سزا سے درگزر فرمائیں گے۔ تو جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی کہ یہ عورت ہے، وہ ایک معزز قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، اسے چوری ہو گئی ہے، اس سے سزا ساقط کر دی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت غصے میں ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پچھلی قوموں کی ہلاکت کا سبب یہی باتیں تھیں کہ جب ان کے اندر کوئی مالدار چوری کرتا تھا تو ان کو جو ہے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اگر ان کے اندر کوئی غریب یا یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ چوری کرتا کہ جو مالی طور پر یا معاشرے میں اس کا کوئی وقت نہیں ہے تو اس پر سزا لاگو کر دی جاتی تھی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی حدود میں تم سفارش کرتے ہو، وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ آپ علیہ السلام کی بیٹی ہیں، فرمایا یہ بھی اگر چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاٹیں گے۔ یہ تھا وہ کنسیپٹ اور یہ تھی وہ شریعت کے اندر حدود اور جو مقرر ہے اور ان کو لاگو کیا گیا۔
اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد اس طرح کے جرائم ریاست کے اندر، کیونکہ مدینہ کی ریاست آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے کام کر رہے تھے اور تبلیغ فرما رہے تھے، احکامات نازل ہو رہے تھے کہ جب چوری کی سزا متعین ہو گئی، ہاتھ کاٹا گیا اور اس کے اندر کوئی یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہاں کے نسل کی قبیلہ، تو یہ ہے کہ یہ جرم جو ہے اس کے بعد معدوم نظر آیا۔ اور قتل کا مطلب بھی قتل ہے۔ حالیہ دنوں کی بات بھی کر لیں یا اس سے پہلے بھی کتنے ایسے قتل ہیں جو ہو گئے۔ ریاست مدینہ کا نام لینے والے ہیں، دعوے دار ہیں، اور یہ کہ اس ریاست میں قتل و غارت ہے۔ کبھی دنوں کے اندر مری قبیلے کا جو قتل ہوا ہے، 3 لاشیں مسخ ہوئی، تیزاب بھی پھینکا گیا، وہ ہماری ماں۔ یہ عدل و انصاف ہے کہ ہم اپنی جس طرح اپنی ماں حقیقی کو درجہ دیتے ہیں، روحانی مائیں بھی ہیں، ان کو قتل کر کے کنویں میں پھینکا گیا۔ اور یہ ہے کہ آپ کو اپنی ساکھ کا نام بتا رہے ہیں، ادھر اسلام کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے، اس کی ریاست کو فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ظالم ہیں وہ لوگ جو اللہ کی حدود کو متعین نہیں فرماتے۔ اور یہ کہ جب قتل کا بدلہ قتل کر دیا جاتا ہے، سر قلم کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قصاص کو نافذ کرو تو ایک جماعت کو حاضر کیا جائے، لوگ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس نے جرم کیا جب، اور اس کی سزا کس طریقے سے لاگو ہوئی، اس کے بعد کیا ہوگا، معاشرے میں یہ جرم ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل و دانش والوں، تمہارے لیے قصاص میں بدلہ لینے میں تمہارے لیے کیا ہے، یہ قصاص دیت، یہ قصاص ایک دیت ہے۔ لیکن اگر کوئی قتل کرتا ہے، اس کے ورثاء اس کو معاف نہیں کرتے ہیں، اس کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور اس میں زندگیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے اہل الباب، اے دانشور لوگوں، دعویٰ کرنے والوں، تمہارے لیے قتل کا بدلہ قتل میں، قصاص میں ہی زندگی ہے۔ ہاں اگر ایک قتل، آج سرداری نظام ہے، ایک ہی سردار ہے، کھتران ہے، فلاں ہے، جب کسی برادری کا سردار قتل کر دے، ریاست اس کو چھوڑ دے، تو قتل عام ہو جائیں گے۔ یہ قرب قیامت کے فتنوں میں سے فتنہ بھی ہے، ہر قتل عام ہو جائے گا۔ بہرحال جب تک ہم ان حدود کو جو شریعت نے متعین کی ہیں ان کو لاگو نہیں کریں گے، ظلم بھی نہیں رکے گا، بربریت بھی نہیں رکے گی، اور بدامنی سے بھی ہم چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے۔ اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اس ریاست کے اندر امن لانا چاہتے ہیں تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو لاگو کیا جائے، اپلائی کیا جائے۔ قتل کا بدلہ قتل ہونا چاہیے۔ آج اگر اس کی سزا دے دی جاتی ہے، قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جاتا ہے، سزائے موت دے دی جاتی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں کہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں امن قائم ہو جائے گا، کوئی قتل و غارت کا جو جرم ہے نہیں ہوگا۔ اور جن ریاستوں کے اندر، مملکت کے اندر یہ سزائیں لاگو ہیں، آپ دیکھ لیجیے کہ وہاں قتل و غارت کی ریشو بہت زیادہ کم ہے۔ چوری، ڈکیتی، وارداتیں، یہ ہمارے اشرافیہ کی سرپرستی ہے، تو جب وہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کا کلچر بدامنی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہماری سیاسی جو اثر و رسوخ ہے، جن کی وجہ سے آج ان کی پشت پناہی ہو رہی ہے، اس نظام کے خلاف ہمیں یہ اسلام کے نظام کو لانا ہوگا، متحد ہونا ہوگا، ہمیں یہ شعور پیدا کرنا ہوگا۔ اور یہ عدالتوں کے اندر ججوں کو چاہیے کہ جب وہ جج بنتے ہیں، جب وہ قانون پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود جو مقرر ہیں ان سے وہ عہد لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس لیے اگر پرامن معاشرہ ہم چاہتے ہیں، ریاست کے اندر امن چاہتے ہیں، تو اللہ کی حدود کا نفاذ کیجیے۔ آج اگر ہماری اشرافیہ اس میں ملوث ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جرائم عام ہو جائیں گے۔ اللہ کی حدود کو جس ریاست میں پامال کیا جائے اور وہ ریاست اسلامی ہو، تو بتلائیں کہ اس کے اندر امن کیسے آ سکتا ہے۔ بہرحال ہمیں
ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس طرح کے جرائم ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، یقیناً ایک آواز بن جانا چاہیے، اور آج کل بدقسمتی سے معاشرے